الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد اس کی پہلی منزل، پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ قبر ہے۔ ہر انسان خواہ اپنے رشتہ دار کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جان سے پیارا جگر کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، لیکن اسے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار کفن میں لپیٹ کر، چارپائی پر اٹھا کر، قبرستان میں لٹا کر تنے تنہا چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اس قبر کے اندر اس کے صرف اعمال ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قبر کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، جب آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے، آپ اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ، یقیناً قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، اگر کوئی انسان اس پہلی منزل سے، اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اس کے بعد کے جتنے مرحلے ہوں گے اس سے زیادہ آسان ہوں گے۔ فَإِن لَمْ يَنْجُو مِنْهُ، اگر کوئی انسان اس میں نجات نہیں پایا، اس سے کامیاب نہیں ہوا، اس پہلی منزل میں ناکام ہو گیا، فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہوں گی، اس کے بعد کے جتنے مرحلے ہوں گے اس سے زیادہ سخت ہوں گے، اس سے زیادہ پریشان کن ہوں گے۔ اسی لیے میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتا رہتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، قبر کی منزل ہی سفر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیں اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اس منزل سے آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے دنیا کے اندر ہی محنت کرنی چاہیے، دنیا کے اندر ہی ہمیں اعمال صالحہ کرنے چاہیے، دنیا کے اندر ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب موت سے ہمکنار ہوں اور قبر کی منزل میں داخل ہوں، سفر آخرت کے لیے تیار ہوں، تو ہمارے پاس نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا توشہ ہو، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، تاکہ قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کے بعد کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قبر کی منزل نہایت ہی اہم اور انسان کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اگر یہ منزل ہم آسانی کے ساتھ پار کر لیتے ہیں تو بعد کی جتنی منزلیں ہوں گی، یعنی جب دوبارہ ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے، آخرت میں جمع کیے جائیں گے، میدان محشر بپا ہوگا، تو وہاں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پل صراط کا جو معاملہ ہوگا وہاں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس قبر کے اندر اس منزل میں، اس مرحلے میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو بعد کی جتنے منزلیں ہوں گی، بعد کے جتنے مرحلے ہوں گے، سارے کے سارے اس سے زیادہ پریشان کن، اس سے زیادہ دشوار کن ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ اس کو اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دنیاوی زندگی میں اگر کہیں ایگزام دیتے ہیں، اگر آپ پہلے سبجیکٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں تو بعد کے جتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کس قدر دشوار ہوتے ہیں، آپ کے لیے کس قدر مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قبر کی منزل
آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا سبجیکٹ ہے۔ اگر اس میں ہم نے پاس کر لیا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو بعد کی جتنی منزلیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آسان ہوں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، قبر کی فکر کرو، قبر کے منزل کی فکر کرو، آخرت کے منزل کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا ایک لہو و لعب کی جگہ ہے، ہمیشہ یہاں کوئی رہنے نہیں آیا ہے، ہر انسان کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، یہ قبر ایسی منزل ہے جس میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے، ہر کسی انسان کو اس سے ہو کر گزرنا ہے۔ آخرت کے لیے اسی ڈبے میں بیٹھ کر ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس قبر کی منزل کو جو آخرت کی پہلی منزل ہے ہمارے لیے آسان بنائے، تاکہ بعد کی منزلیں ہمارے لیے اس سے زیادہ آسان ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔